اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ ثم الصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم من أول يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہیں کہ رب ذوالجلال مرحومہ مغفورہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کے تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بعض مصیبت دیدہ خاندان کو توفیق صبر اور اجر صبر نصیب فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، رب ذوالجلال نے انسان کو، نوع انسان کو اس آیت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسانوں کہ جس کے پاس اگر مالی دولت ہو، علمی دولت ہو، طاقت ہو، حکومت ہو، بادشاہت ہو، یہ انسان اپنے معیار کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اسے طاقت سمجھ سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے حضور اگر انسان نظر کرے اور اپنی حقیقت کو دیکھے، اپنے گزشتہ کو دیکھے، اپنے آئندہ کو دیکھ لے، تو یہ جس چیز کو طاقت کا پہاڑ سمجھ لیتا ہے، یہ اللہ کے حضور عاجزی کے تنکوں سے بھی کم اس کی قیمت ہے۔ جسے انسان بحر اوقیانوس سمجھ لیتا ہے اپنے لیے، لیکن اللہ کے حضور جب انسان جاتا ہے تو یہ قطرہ آب سے بھی کم ہے، بلکہ بلبلہ آب سے بھی کم اس کی قیمت ہے۔ فرمایا انتم الفقراء، تو انسانوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔ اس دنیا میں آنے کے لیے بھی انسان اللہ کی طرف محتاج، اس دنیا میں زندگی کے سانس اور رمق برقرار رکھنے کے لیے بھی انسان اللہ کی طرف محتاج، اس دنیا میں نفس کے لیے اللہ کی طرف محتاج، قدم اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف محتاج۔ سرانے پہ سر رکھتا ہے تو رحمت اللہ کی قدرت چاہیے، سرانے سے سر اٹھانے کے لیے بھی اللہ کی طاقت اور قدرت چاہیے، لقمہ چبانے کے لیے بھی، سانس لینے کے لیے بھی، آنکھ کھولنے کے لیے بھی، پلک جھپک کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے، قلم اٹھانے کے لیے، زبان اور بات کرنے کے لیے، زبان کھولنے کے لیے، ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی ضرورت ہے اور اللہ کی قدرت شامل حال ہے۔ یہی وجہ ہے 1.25 انبیاء کا سردار، باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے خالق مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حالت پہ نہ چھوڑ۔ اگر واقعاً ایسا ہوتا کہ انسان کو رب ذوالجلال ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حالت پہ اگر چھوڑ دیتا، اگر انسان کو یعنی اپنی حالت پر اگر چھوڑ دے، نہ انسان نہ قدم اٹھا سکے، نہ قلم اٹھا سکے، نہ سانس لے سکے، ڈھیر ہو جائے گا، انسان کی ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہی نماز جو ابھی ہم ادا کر چکے اور آپ سب نماز الحمدللہ نمازی ہیں،
یہ سجدے پہ سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، یہ انسان کی عاجزی ہے، یہ اظہار عاجزی ہے ایک طاقتور خالق کے سامنے۔ رکوع پہ جا کر ذکر رکوع کا پڑھنا انسان کی ناتوانی، کمزوری اس عظیم خالق لا یزال کے سامنے، یہ اعتراف ہے، یہ اعتراف بندگی کی صورت میں یہ اعتراف ہے کہ پروردگار طاقت ہے تو تیری، حکمت ہے تو تیری، فیصلہ ہے تو تیرا، اور عزم و ارادہ ہے تو بس تیرا ہی عزم و ارادہ ہے۔ اور خاص کر جب خاک پر سر رکھ کر انسان یہ اعتراف کر لیتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدی، پاک ہے وہ ذات میرا رب جو اعلیٰ ہے اور حمد کے لائق بھی ہے۔ یہ سارے اعترافات ہیں، اور انسان اتنا کمزور کہ نہ اپنی بیماری کو خود سے اپنے سے دور کر سکتا ہے، نہ کل کی اسے خبر ہے کہ اس کے ساتھ زندگی کون سے رخ پہ اسے لے کے جائے گی، نہ بیماری کا اسے خبر ہے، نہ کل کی زندگی کا کہ موت آئے گی، روزی آئے گی، صحت آئے گی، کسی چیز کا انسان کو نہیں پتہ۔ یہ پتہ نہ ہونا یہ خود انسان کی ناتوانی، عاجزی، کمزوری ان سب کے اوپر دلیل ہے۔ مجلس ہماری مجلس ایصال ثواب ہے، اسی موضوع کے اوپر ہی آئیے گا کہ سب سے بڑی دلیل انسان کی موت کا طریقہ ہے کہ انسان آئے دن ہمارے سامنے کتنے لوگ کاروان حیات سے جدا ہو کر رب ذوالجلال کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کب اس نے مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، اور کس سبب سے اس نے جان دینا ہے، یہ بھی نہیں پتہ۔ نہ موت کو اپنے آپ سے ٹال سکتا ہے، نہ روزی اپنے مرضی سے کہیں سے لا سکتا ہے، نہ بیماری انسان اپنے آپ سے دور کر سکتا ہے۔ اگر ان چیزوں کا انسان کو دل کی گہرائی سے اگر یقین ہو جائے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر ہے تو میرا رب ہے، روزی کا مالک میرا رب ہے، زندگی کا مالک میرا رب ہے، اور میرے اول و آخر کا مالک میرا رب ہے، اور اس نعرے کو صرف زبان سے نہ جاری کرے بلکہ دل کی گہرائیوں سے جاری کرے، اور ضمیر اور اعمال کے رگ رگ سے یہ آواز آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہی بندگی ہے کہ دل میں اعتراف کرنا ہی عظیم بندگی ہے کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے کہ اپنے خالق حقیقی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان یہ سوچے کہ میں کچھ ہوں، وہیں سے اس کا سقوط اور اس کا گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت انسان نے یہ سوچا کہ میرے پاس بھی کوئی طاقت ہے، میرے پاس بھی کوئی علم ہے، میں بھی کوئی جاننے والا ہوں، میں بھی کچھ ہوں، یہی انسان کی سقوط کا اور انسان کا کمال سے زوال کی طرف گرنے کا پہلا قدم ہے، اور پہلی نشانی یہی ہے۔ اگر انسان کہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ کے سامنے ہے مناجات معصومین، زیارات معصومین علیہم السلام اور ادعیہ معصومین علیہم السلام میں، حالانکہ ان کی عظمت دیکھیے گا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کے اندر ارشاد ہوا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم، یعنی اصول کرم بھی تم ہو، منبع وحی بھی تم ہو، اور جبرائیل امین کے آمد کا مکان بھی تم ہو، موضع وحی بھی تم ہو۔ خود امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ رسول کو دیکھتے تھے اور نبی کو دیکھتے تھے، اور میں نور رسالت کو بھی دیکھتا تھا، ارا نور الوحی و اشم ریح النبوہ، نبوت کے خوشبو کو بھی سونگھ سکتا تھا۔ اتنی عظیم عظمتوں اور بلندیوں پہ جانے والی ہستیاں کیا فرماتے ہیں اپنے رب لا یزال اور خالق کے سامنے جا کر جب سجدہ ریز ہوتے تھے تو یہیں فرمایا اور کہنے لگے کہ الہی انت الخالق و انا المخلوق، انت الرازق و انا المرزوق، انت الحی و انا المیت، انت المالک و انا المملوک۔ پروردگار تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو مالک ہے، میں مملوک ہوں۔ کون علی کہتا ہے یہ وہی علی جو بلندیوں کی عظمتوں کی بلندی پہ جب جاتا ہے تو اس کا یہ نعرہ لگتا ہے کہ ینحدر عنی السیل ولا یرقی الی الطیر، مجھ سے علم و حکمت کے سمندر بہتے ہیں، اور انسان کی سوچ کا پرندہ بھی علی کی بلندی سے اوپر سے گزر نہیں سکتا ہے۔ یہی علی جب سجدے میں سر رکھ کر یہی مناجات کرے کہ انت الذی خلقتا، انت الذی رزقتا، انت الذی ہدیتا، انت الذی شفیتا،
انت الذی اعطیتا انت الذی سترتا، پروردگار میرا خالق بھی تو، میرا رازق بھی تو، میرا شافی بھی تو، میرا ستار بھی تو، میرا غفار بھی تو۔ لیکن اگر یہ سوال ہو جائے کہ مولا اگر سب کچھ تیرا رب ہے، کہ تو نے مولا نے تجھے ولی بھی بنایا ہے، خزانہ علم الہی بھی بنایا ہے، باب اللہ بھی بنایا ہے، سفینۃ النجات بھی بنایا ہے، آخر رب سب کچھ ہے، واقعاً ہے، لیکن تیرا اور رب کا تعلق کیا ہے؟ تو فرمایا انا الذی عصیت، انا الذی تأخرت، میں وہ ہوں جو جب میرا رب مجھ سے جلدی مانگتا ہے تو میں دیر کر لے دیتا ہوں، میرا رب مجھ سے اطاعت طلب کر لیتا ہے تو بندے سے معصیت صادر ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ عام انسانوں کی طرح ان سے کوئی خطا ہو یا کوئی معصیت ہو، ایک پیغام نوع انسانی کو دینا چاہتے ہیں، ایک پیغام نوعی ہے، یعنی پوری انسانیت کی حالت ان کلمات کے اندر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح لیجئے انسان کی عاجزی، امام سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا معروف اور مشہور دعائے عرفہ کے اندر علم اور حکمت کے اور خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کے وہ عظیم موتیاں بکھیر دی ہیں کہ عقل انسان دنگ رہ جاتی ہے کہ اتنا بڑا خالق اور ان کے اتنے بڑے بندے اور خالق اور مخلوق کے درمیان اتنا گہرا رابطہ کون حاصل کر سکتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار لوگ آسمان و زمین و چاند و چرند و پرند و انسان موجودات عالم امکان کو دیکھ کر کھوج لگاتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی کھلانے والا ہے، کوئی آسمان اٹھانے والا ہے، کوئی دنیا کو گھمانے والا ہے، لیکن ہم آل محمد کی توحید اس سے بھی اوپر ہے۔ ہم یہ یعنی مخلوق کو دیکھ کر ہم خالق کی کھوج نہیں لگاتے ہیں، بلکہ ہم ڈائریکٹ خالق کے طرف ہی ہمارا ذہن اور ہماری سوچ چلی جاتی ہے۔ فرمایا کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، یہ کائنات جو بلبلے آپ کی طرح ہے، یہ کائنات جو کل نہیں تھی، آئندہ کل بھی نہیں ہوگی، جو آج ہے، یہ عالم امکان جو ذرے ذرے میں تیری طرح محتاج ہے، میں کیسے کہوں کہ اس کی وجہ سے تو ہے؟ بلکہ توحید حسین یہ ہے، توحید علی بن الحسین یہ ہے، توحید جعفر صادق یہ ہے، توحید حیدر کرار، توحید فاطمہ زہرا یہ ہے۔ الہی بک عرفتک لولا انت ما ادری ما انت، ہم نے تجھے تیرے ذریعے پہچانا ہے، اگر تو نہ ہوتا تو انسانیت کو کون کیا بتاتا کہ تو ہی ہے۔ واقعاً اولین مظہر کمال الہی یہی ہے۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو انسانوں کو، نہ فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ خالق کون ہے، خالقیت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے۔ حدیث میں ہے ہماری تسبیح کو دیکھ کر فرشتوں نے تسبیح پڑھی، ہماری تحلیل کو دیکھ کر سن کر عرش اعلیٰ میں جب کوئی کائنات نہیں تھی تو فرشتوں نے تسبیح پڑھنا شروع کیا، ہم نے جب اللہ اکبر کہا تو ہماری تکبیر کو دیکھ کر فرشتوں نے تکبیر کہنا شروع کیا۔ کائنات میں کوئی اور چیز نہیں تھی، امکان کا گلشن تھا، نہ ہستی کی کلی تھی، نہ نار جہنم تھا، نہ جنت کی ہنسی تھی، نہ عرش معلیٰ تھا، نہ دنیا یہ بنی تھی، تب نور محمد کو بنایا کہ خدا ہے، اس نور نے دنیا کو بتایا کہ خدا ہے۔ زندگی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ عرض ہوا سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کیف یستدل علیک بما ہوا فی وجودہ مفتقر الیک ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، میرا رب اس کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو تجھ سے زیادہ ظاہر ہو؟ عزیزان من، سوچنے کا مقام ہے کہ ہم جس نظروں سے دیکھ لیتے ہیں وہاں غیر اللہ تو ضرور نظر آئے گا، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ کہکشاں، یہ بلا ستون آسمان، یہ پہاڑ، یہ ٹرافک، یہ بلڈنگ، یہ انسان، سب غیر اللہ ہے، لیکن حجت خدا جس نظر سے دیکھ لیتا ہے انہیں اللہ نظر آتا ہے۔ عزیزان من، مجھے کہنے دیجئے یہاں منظر کا قصور نہیں ہے، یہاں نظر کا قصور ہے۔ عصمت کی نگاہ سے دیکھو گے تو ہر کہیں تجلی الہی نظر آئے گی، قدرت الہی، حکمت الہی اور رحمت الہی نظر آئے گی۔ اگر معصیت کی نظر سے دیکھو گے تو ہر چیز نظر آ جائے گی لیکن اللہ نظر نہیں آئے گا۔ یہی ہے کہ یعنی کوتاہ نظری ہم انسانوں کی کہ صبح سے لے کر شام تک
کتنی انواع و اقسام کے ہزاروں قسم کی روزی کے دسترخوان پہ ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے روزی کھاتے ہوئے بھی رازق ذہن میں نہیں آتا، شفایاب ہوتے ہوئے بھی شافی کی طرف توجہ ہماری نہیں جاتی، مخلوقات کو دیکھتے ہوئے بھی خالق کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ اب تو متوجہ کرانے کا یعنی کئی ذرائع اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے ایک بیماری ہے، ان میں سے ایک بلا ہے، ان میں سے ایک سبب آزمائش ہے، ان اسباب توجہ میں سے ایک یعنی سبب موت ہے، ان اسباب توجہ میں سے ایک سبب دوستوں کی قلت ہے، ان میں سے بڑا سبب دشمنوں کی کثرت ہے۔ چار طرف فتنہ اور منافقت کی آگ دامن مومن کو پکڑ لے، یہ وہ اسباب ہیں جہاں مومن کو آزمایا جاتا ہے، اور آزمایا ہوا مومن، لباس تقوی پہنا ہوا مومن، عشق آل محمد کو سینے سے لگایا ہوا مومن، اور سجدوں سے اپنی زینت و بندگی کو زینت دیا ہوا مومن اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ موت اور باقی لوگوں کے ذائقہ موت سے بہت فرق رکھتا ہے، آسمان و زمین کا فاصلہ رکھتا ہے۔ عزیزان من، جس نقطے کی طرف میں آپ کے توجہات کو لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت کل نفس ذائقۃ الموت قرآن مجید میں ہے۔ اس آیت کو کہ جب رب ذوالجلال نے اسے کمال انسانیت کی آیت اور ترقی کی آیت، نجات کی آیت قرار دی ہے، کامیابی کی آیت قرار دی ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے لے جا کر اس آیت کو قبر کے کتیبے کے اوپر لکھا ہے، قبرستان کی زینت بنا دی ہے اس آیت کو۔ اللہ نے انسان کی زندگی کی زینت بنانا چاہا، ہم نے لے جا کر مرحومین کے گھر میں صرف یہ آیت تلاوت ہوتی ہے، مرحوم کے بیوہ بچوں کے ہاں یہ ہم آیت تلاوت کر لیتے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کر لیتے ہیں کہ مرنا سبھی نے ہے، ہمارے بھی چلے گئے، ہمسائے بھی گئے، محلہ والے بھی گئے، اور گزشتگان بھی گئے، آنے والے بھی دنیا کی طرف، دنیا سے اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ کہنا ہم چاہتے ہیں عزیزان من، معذرت سے کے ساتھ عرض کروں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی نے مرنا ہے۔ آیہ کریمہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ کس طرح مرنا ہے۔ مرنا اور جینا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، عزت کے لیے جینا اور ذلت کے لیے جینا انسان کے اختیار میں ہے، جنت کے لیے جینا اور جہنم کے لیے جینا مرنا انسان کے اختیار میں ہے، اللہ سے دور ہوتے ہوئے مرنا اور اللہ کے قریب ہو کے مرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اور اپنے مرضی سے اختیار سے جنت کے لیے جیے۔ ذائقہ یہ موت زندگی کا ذائقہ ہے، موت کا الگ کوئی ذائقہ نہیں ہوتا ہے، موت زندگی کے نچوڑ کا نام ہے، موت زندگی کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے اپنی سوچ کے یلغار کو لے کر آنے والے مہمان کا نام ہے، اور دروازہ حیات پر آ کر عدم کے دروازے کو کھٹکھٹانے والے قاصد کا نام موت ہے۔ اس وقت انسان کیا چکتا ہے؟ موت کا کوئی الگ ذائقہ نہیں ہے، وہ زندگی کا ذائقہ ہے۔ ایمان کا ذائقہ الگ ہے، بے ایمانی کا ذائقہ الگ ہے، نگیٹو سوچ کا ذائقہ الگ ہے، پازیٹیو کا ذائقہ الگ ہے، حجاب و حیا والوں کے موت کا ذائقہ الگ ہے، بے حجابی جو رعایت نہ کرے ان کا ذائقہ الگ ہے۔ ماہ رجب شعبان میں اور ایسے مقدس دنوں میں، راتوں میں آدھی رات کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں دست دعا ہوں اور غفلت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے شہر کے لوگوں کے لیے دعا کرے، ان لوگوں کا موت کا ذائقہ، اور وہ لوگ جو صبح مشکل سے 8-9 بجے 10 بجے مشکل سے جگایا جاتا ہے، ان کے موت کا ذائقہ، کبھی مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہے اس کے موت کا ذائقہ، اور ہمیشہ زینت مسجد بنا ہوتا ہے ان کے موت کا ذائقہ، امیر کوفہ کی طرح دوسروں کے منہ سے لقمہ چھیننے کا ذائقہ، اور امیر کوفہ کی طرح امیر شام کی طرح دوسروں سے یعنی لقمہ چھیننے کا ذائقہ، اور امیر کوفہ علیہ السلام کی طرح اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسروں کے زبان میں ڈالنے کا موت کا ذائقہ۔ فرق ہے شہید کا ذائقہ اور شہید کرنے والے کا ذائقہ، مرنے والے کا ذائقہ اور مارنے والے کا ذائقہ بہت آسمان و زمین کا فرق رکھتا ہے۔ تو جن کے دل میں عشق علی ہو، جن کی سیرت میں سیرت زہرا سلام اللہ علیہا ہو، اور ان کا دشمن ہمارا دشمن، جیسا زیارت عاشورہ کے اندر ہے، زیارت وارثہ کے اندر ہے،
ان حرب، اور حدیث قصہ کے اندر اور دیگر دعاؤں کے اندر، ان حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم. یہ اس عقیدے کے ساتھ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس موت کا ذائقہ انسان اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے. یہ عزت کا ذائقہ، یہ شرافت کا ذائقہ، یہ کمال کا ذائقہ، یہ شرافت و ذائقہ، اس ذائقے کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اتنا بڑا ہے. لہٰذا یہ جو ہمارے ملک کے اندر اور ہر جگہ پہ جو حالات پیش آتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اصلاح معاشرے کا جو پہلو انسان اپنے سوچ میں رکھتا ہے، وہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوثر کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، جنت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا ذائقہ، ایمان سے لطف اندوز ہونے کا ذائقہ، عبادت سے لطف اندوز ہونے کا ذائقہ. یہ وہ ذائقے ہیں جو انسان آسانی سے اسے میسر نہیں آتی ہیں. اور چونکہ کہ مرحومہ مغفورہ ایک ماں کا یہ ذکر ہے اور ان کی مجلس ہے، اور ماؤں کا کردار معاشرے کے بنانے میں، اولاد کی تربیت میں، کہ دامن مادر میں، مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت میں، سپاہ امام زمان کی تربیت جہاں ہوتی ہے، منتظر حقیقی امام زمان علیہ السلام کی تربیت جہاں ہوتی ہے، ماؤں کے دامن مکتب اہل بیت میں درسگاہ فکر کربلا ہے، ماؤں کے دامن مکتب اہل بیت میں درسگاہ ہے، یعنی طاقت ایمان ہے اہل غدیر کے لیے. یعنی مکتب تشیع کے اندر ماؤں کا کردار یعنی ان ماؤں کی طرح ہے جو جنگ بدر میں، جنگ احد میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ساتھ جا کر زخموں کی تیمارداری کیا کرتی تھیں اور زخموں کو پانی پلایا کرتی تھیں، اس لشکر میں بھی شریک تھیں. تو حدیث میں ہے، خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ افراد جو ہمارے ساتھ ہم فکر ہیں، جن کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہو، جن کی سوچ ہماری سوچ ہو، جن کا ایمان ہماری ایمان کی طرح ہو، اور جن کا دشمن ہمارا دشمن اور ہمارا دشمن ان کا دشمن اگر ہو، تو وہ اگر لشکر میں، یہ صفین کا خطبہ ہے کہ اگر لشکر میں شامل نہ بھی ہے تو اپنے گھر میں بھی ہے، لیکن سوچ ہماری سوچ رکھتا ہے، عقیدہ ہمارا عقیدہ رکھتا ہے، تو وہ علی بن ابی طالب کے لشکر میں شامل ہے. آگے بڑھ کے فرمایا مولا نے، لقد شارکنا فی عسکرنا ھذا اقوام فی ارحام الرجال وفی ارحام النساء واصلاب الرجال. علی ابن ابی طالب کے لشکر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں اور شکم مادر میں ہیں، اصلاب پدر میں ہیں، اور اس سے بھی آگے جا کر عالم ارواح میں ہیں، وہ بھی علی ابن ابی طالب کے لشکر میں شامل ہیں. اس لیے کہ سوچ ایک ہو تو اسی سے ایک ملت بنتی ہے، عقیدہ ایک ہو تو ایک نور کا حلقہ بن جاتا ہے، ایمان ایک ہو تو ایک طاقت بن جاتی ہے. سمندر دیکھیے گا، سمندر کا ایک کنارہ ادھر یعنی پاکستان کے ساحلوں سے، کراچی کے ساحلوں سے ٹکراتا ہے، دوسرا کنارہ جا کے بحر اوقیانوس کا حصہ جا کے افریقہ سے ٹکراتا ہے کہیں سے، لیکن ایک ہی سمندر ہے. حالانکہ ایک کونا ادھر ہے، ایک کونا ادھر ہے، ادھر بھی موج ہے، ادھر بھی موج، سمندر ایک کہلایا جاتا ہے. مومنین بھی اسی طرح سمندر کی طرح ہیں. میں نے آپ کو بڑی زحمت دی، آئیے ذکر خیر اس ماں کو اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت و تسلیت پیش کریں کہ جب بھی ہمارا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تذکرہ ماؤں کا ہوتا ہے، یتیموں کا ہوتا ہے، بیواؤں کا تذکرہ ہوتا ہے. موت کا تذکرہ تلخ ترین تذکرہ ہے انسان کے لیے. لیکن جو ہمارے عقیدے کے اور ہمارے حلقہ حیات کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو الحمدللہ انہیں کفن کے بہترین کفن کے اندر بہترین غسل دے کر ادب و عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے آخری منزل کی طرف روانہ کیا جاتا ہے. لیکن کچھ کلمات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے وفات کے اور کچھ زندگی کے پہلو ایسے ہیں جنہیں سوچ کے ہی انسان اپنے آپ کو ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عاشورہ، ایک شب عاشور کی کیفیت جیسی ہوتی ہے، اس میں انسان اپنے اندر فخر کر لیتا ہے. یعنی انسان اپنے اندر سوچ کر غم سے نڈال ہو جاتا ہے کہ جب کسی کی فوتگی ہوتی ہے تو تدفین کے بعد دوسرے دن، تیسرے دن جب ان کے سامان صندوق، ان کی امانتیں، ان کے تبرکات لا کے پیش کیا جاتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا
اپنے عزیزوں کے ہاں، اہل محلہ کے ہاں، تو ایک کو حرام بپا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس مرحوم کے یا مرحومہ کے جانماز کو اٹھا کے کہیں کہ یہاں میری ماں نماز پڑھا کرتی تھی، اور یہاں میری ماں عبادت کیا کرتی تھی، یہاں آرام فرمایا کرتی تھی، یہاں کھانا کھایا کرتی تھی۔ آپ دیکھیے گا کہ جب زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کی تدفین ہو گئی، وہ شام غریباں تھی، وہ شام غریباں کربلا سے کم نہیں تھی، وہ رات قیامت کی رات سے کم نہیں تھی علی بن ابی طالب کے لیے اور شہزادوں کے لیے، اس لیے کہ جب رات ہو گئی تو شہزادے منتظر تھے، وہ ہاتھ کہاں گیا جو اٹھا کے شہزادوں کے زبان مبارک میں لقمے رکھا کرتی تھیں، اور شہزادیاں منتظر ہیں کہ وہ ہاتھ کہاں گیا کہ جو اٹھا کے لقمے زبان پہ رکھا کرتی تھی، سر پہ بچیوں کے کنگھی کرایا کرتی تھی، سر پہ پردہ اور حجاب کا انتظام کیا کرتی تھی۔ یہ قیامت کا منظر اس گھر کے اندر پیش آیا، لیکن ایک منظر جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جنازہ زہرا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر قبر سیدہ کی طرف جنازے کو اٹھا کر زبان اور دل نگاہ سب پیغمبر اسلام کی طرف ہے، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہذہ ابنتک النازلۃ الیک، یہ تیری امانت ہے، تیری طرف آ رہی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے نہ پوچھنا کہ تیری امانت میں خیانت کہاں ہوئی ہے، تیری لخت جگر سے پوچھ لیجئے کہ دربار میں کس نے انہیں کھڑا کر دیا، اور اپنی امانت سے پوچھ لیجئے گا کہ تیرے بیٹے محسن کو کس نے شہید کیا۔ اور اساتذہ کرام حضرت علامہ آیت اللہ وحید خراسانی استاد محترم فرماتے ہیں میدان محشر ہوگا، زہرا کا ایک ہاتھ پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ امیر المومنین کے ہاتھ میں، لیکن استاد فرماتے ہیں کہ زہرا کا دوسرا ہاتھ زخمی پہلو پہ ہوگا، حیدر کرار کا ایک ہاتھ زخمی سر پہ ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر چیخ کے رو رہے ہوں گے، اور سرور کائنات کا چہرہ اقدس عرش اعلیٰ کی طرف، یا ارحم الراحمین یا احکم الحاکمین، تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے، یہ میری امت ہے اور یہ میری امانت ہے، یا ارحم الراحمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک۔ دعا گو ہیں پروردگار عالم مرحومہ مغفرہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، اور اس مجلس اور ذکر اہل بیت اور تلاوت قرآن اور ان کی زندگی کے ہر نیک اعمال کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے، مصیبت دیدہ خاندان کو توفیق صبر اجر صبر نصیب فرمائیں۔ رب ذوالجلال مرحومہ مغفورہ کے تمام خاندان کے اوپر اپنی رحمت اور برکت اور توفیقات کی باران نازل فرمائیں، اور مزید دعا گو ہیں کہ یہ جو پریشانیاں ہیں کرونا کی وجہ سے اور دیگر وباؤں اور بیماریوں کی وجہ سے، بحق اہل بیت اطہار ہر مریض کو خداوند کریم اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے، الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والشہداء، اور مرحومہ مغفورہ کے لیے بالخصوص ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ تلاوت فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔